شادی کے بعد پلمبر کے ہسبینڈ کا پہلا برتھ ڈے اور اتنی کنجوسی، برتھ ڈے منانے میں اتنی کنجوسی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پلمبر کے بزرگ ہسبینڈ کا، میں بزرگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو پلمبر میڈم ہے نا، وہ خود اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، مجھ سے 8 سال بڑے ہیں۔ تو اب وائف خود اپنے ہسبینڈ کو یہ بولے گی کہ وہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، اور آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے پلمبر کی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کی ریل ایج آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 8 سال، کیونکہ وہ تو کہتی ہے نا میری 24 ہے، لیکن سچائی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سچائی کچھ اور ہے۔ کیونکہ ان کی تو اماں بھی کہتی ہیں کہ بھئی میری شادی کو ابھی 30 سال نہیں ہوئے، تو اب ہم کیسے مان لیں؟ کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ گڑیا میڈم کتنے سال کی ہیں، ان کی شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں، اور پلمبر ان سے کتنی چھوٹی ہیں۔ لیکن امی جان جو ہے وہ بضد ہے، وہ ضد کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی میری شادی کو بھی 30 سال نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح امی جھوٹی ہیں نا، امی حضور جھوٹی ہیں، اسی طرح صاحبزادی بھی جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اپنی ایج چھپا رکھی ہے انہوں نے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی ایج کتنی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ان کے ہسبینڈ ان سے 8 سال بڑے ہیں تو میں تو ان کو بزرگ ہی کہوں گی۔ اور بزرگی میں شادی کے بعد پہلا برتھ ڈے، اور برتھ ڈے اتنا پھیکا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ سالے، نہ سالیاں، کوئی بندہ بھی نہیں، صرف امی جان، ابو جان، یعنی کہ دونوں کے پیرنٹس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں پہ میں داد دینا چاہتی ہوں ان کے ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ ایج کے اچھے خاصے ہیں۔ اس بات سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہ اچھا خاصا میچور اور ایجڈ بندہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح اپنا پیسہ بچانا ہے، کس طرح میں نے جو ہے نا سیلیبریشن بھی کرنی ہے، اپنی وائف کو بھی خوش کرنا ہے، اور ساتھ میں نے اپنا پیسہ بھی بچانا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو صاحبزادے ہیں، بزرگ صاحبزادے، اور منی شہزادی کے ہسبینڈ، ان کی جو نیچر ہے نا وہ ہے پیسہ بچانے والی۔ یعنی کہ جب وہ اپنے سسرال میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی وائف کے میکے میں، تو وہ خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں، اور جب ان کے کیا کہتے ہیں لاز ان کو باہر ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں، تب بھی وہ خوب انجوائے کرتے ہیں اور خوب خرچہ کھل کے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بل میرے جیب میں سے نہیں جانا۔ لیکن اب جب اپنی برتھ ڈے کی باری آئی تو ایک دعوت کی اپنے اماں ابا اور اپنی وائف کے اماں ابا کی، اور اس دعوت میں کیا کہتے ہیں کہ صرف اور صرف 4 بندوں کو بلایا گیا، کیونکہ اگر اس بندے کے بس میں ہوتا تو یہ 4 بندوں کو بھی نہ بلاتا، 2 بندوں کو بلاتا، یعنی کہ اپنی وائف کے اماں ابا کو۔ لیکن کیونکہ اب ویڈیو بنانی تھی اور دوسرے 2 اماں ابا یعنی کہ اس کے اپنے پیرنٹس اس میں شامل نہ ہوتے شہزادے کے، تو پھر اس کی وائف ہی کٹنی تھی ناک، کیونکہ اس کی وائف نے بنانی تھی ویڈیو، اور لوگوں نے پھر کہنا تھا کہ بھئی تم نے اپنے ماں باپ کو تو بلا لیا برتھ ڈے میں ہسبینڈ کی، لیکن تمہارے ساس اور سسر کدھر ہیں پلمبر میڈم؟ تو پلمبر میڈم کے ہسبینڈ کی مجبوری مان گئی، تو اس کو 4 لوگوں کو دعوت پہ انوائٹ کرنا پڑا، یعنی کہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے پر۔ تو یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ ان کے چنگل میں کیسے پھنسے ہیں، کیونکہ لالچ ہیں، لالچی لوگ ہیں۔ لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ کل میں نے جیسا کہ بولا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ بیچارے پھنس گئے ہیں، تو کسی نے کہا یہ بھی بڑے تیز ہیں، بڑے لالچی لوگ ہیں یہ۔ جی بالکل لالچی لوگ تھے، تو ہی ان کی چنگل میں پھنسے ہیں، اور اس کی غلامی کی جو ہے نا قید بامشقت اس نے کیا کہتے ہیں اپنائی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ مالدار اسامی ہے اور یہاں پہ مجھے عیش کرنے کو ملے گی۔ تو عیش تو یہ بندہ کر رہا ہے، لیکن آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پہ سچ آ گیا۔ جب اس کی زوجہ محترمہ نے، منی نے ان سے پوچھا کہ بتائیں جی اس دنیا میں آپ کو آ کر کیسا لگا، تو شہزادہ جی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے اچھا لگا، لیکن دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، کیونکہ
محترم کو اب اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ بھئی بڑی جو ہے نا آزمائش میں پھنس چکا ہوں، تو اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ اگر آپ لالچ کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر آزمائش میں تو پڑو گے، اور اب یہ وہ آزمائش ہے جو تم نے ساری زندگی کے لیے اپنے گلے میں ڈال لی، اور یہ آزمائش تو تمہارے ساتھ رہنی ہے اور اس سے تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ اگر تم اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرو گے تو تم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے، جیسے پہلے ایک بندہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو آزمائش ہے اس پہ تو تمہیں پورا اترنا ہی پڑے گا، اور بڑا تم اچھے سے چل بھی رہے ہو۔ تو اب بات کر لیتے ہیں جی، کچھ محترمہ نے باتیں کی کہ باہر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ تو ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سیلیبریشن کرنے کا، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ۔ تو بھیا آپ لوگ اس سے ذرا یہ پوچھیں ان محترمہ سے کہ فیملی کہاں تھی؟ ہمیں تو فیملی میں صرف 2 بندے نظر آئے، کیا تمہاری فیملی یہی ہے؟ کیونکہ تمہاری اماں نے تمہیں سکھایا ہی یہ تمہاری اماں کی بھی فیملی یہی تھی، تمہارے ابا اور تم لوگ، اور اس کے بعد پھر جوائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ داماد، اور اس کے بعد اب بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے تو بیٹیوں کی بھی فیملی یہی ہے، اماں ابا اور ہسبینڈ، بس جیسے اس کی اماں کی تھی نا فیملی، اپنے بچے اور ہسبینڈ، اور اس کے بعد داماد، اور اب ان کی بھی یہی فیملی ہے، اور اس میں ان کے اماں ابا اور ان کے ہسبینڈ، بس اور کوئی بھی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بار شادی کے بعد برتھ ڈے آیا ہے اس محترم کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سیلیبریشن کیسی کی؟ بھائی سوکھا ہی ترخواہ دیا 2-4 بندوں کو، اور ویڈیو بنانے کے چکر میں وہ بھی کوئی گھر میں آپ لوگوں نے اگر یا تو آپ برتھ ڈے کرو ہی نا، اب پہلی بات تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن تم لوگ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہو، تم لوگوں کو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، تم لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، تو پھر تم طریقے سلیقے سے تو کرو نا۔ اس کی بہن کا حق نہیں بنتا، وہ اس کی بہن نہیں ہے، ایک عدد بہن ہے، اور ایک عدد بہن کو بھی تم لوگوں نے اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کیا، کتنی غلط بات ہے۔ اور پھر تم بیٹھ کے کہہ رہی ہو کہ فیملی، تو تمہاری تو فیملی یہی ہے کہ جہاں تمہارے اماں ابا ہوتے ہیں وہاں پہ تمہاری فیملی ہوتی ہے، وہ تمہاری فیملی کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تمہارا اس میں شوہر بھی شامل ہو گیا ہے، لیکن اس کے تو بہن بھائی ہیں نا، اس کی بہن ہونی چاہیے تھی، اس کا بھائی ہونا چاہیے تھا، اس کے امی ابو ہونے چاہیے تھے، اور ایک طریقے سے سیلیبریشن ہوتی، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایک اور پھر تم ڈٹھائی اتنی تم دکھا رہی ہو کہ تم کہہ رہی ہو کہ یہ ہماری فیملی ہے، مطلب کہ تم اس بات کا اقرار کر رہی ہو کہ میری یہی فیملی ہے، باقی لوگ میرے لیے کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتے، میرے لیے شاہ زیب اور میری امی ابو وہی میری فیملی ہے۔ اور شاہ زیب کے امی ابو بھی اب قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نکالا جاتا ہے، جیسے اپنی نند کو اس نے نکال باہر کیا۔ تو نہ بھابھی سے بھی نہیں بنتی، پہلے بڑے بھائی سے نہیں بنتی تھی، اب چھوٹا بھائی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا کافی دنوں سے۔ اگر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو تو ان کی جو چھوٹی آپا ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اس کی بڑی عزیز پیاری آپا ہیں، وہ جو جس کے بغیر وہ یہ سانس نہیں لیتی، اماں کے گھر آتے ہی سب سے پہلے آپا تحسین کو سلام دیتی ہیں، آج کل وہ نظر نہیں آ رہے، اور بہنوئی کی سیلیبریشن میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے، جبکہ ہر وقت وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ بوڑھے ابا حضور جو ہیں محترمہ کے، ان کے ہاتھ میں اماں جی نے تھما دیا کیمرہ کہ یہ لو ملازم جی بناؤ، اب میری ویڈیو بناؤ تاکہ پھر جو ہے میں سوشل میڈیا پہ لگاؤں، دکھاؤں لوگوں کو کہ میں اپنے داماد کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ تو ابا حضور کی میں کہتی ہوں کہ بیچارے کی بڑھاپے کا ہی تم لوگ کچھ لحاظ کر لو، کچھ خیال کر لو، ہر وقت تم لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ، ایک اس نے اپنا کیمرہ پکڑا دیا اپنی اماں کو، اماں نے کیمرہ پکڑا دیا ہے اپنے شوہر یعنی کہ اس محترمہ کے ابا کو، تو بن رہی ہے دھڑا دھڑ ویڈیو، لیکن کیا فائدہ، ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ؟ تم جو لوگوں کو سنا رہی ہو کہ ہماری تو خوشیاں ہوتی ہیں فیملی کے ساتھ، بس بیٹھ لیا، فیملی گیدرنگ کر لی اور کھا پی لیا، اور باہر ممالک میں اور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا، ہمارا بس یہی ہوتا ہے۔ تو بی بی آج تم نے صاف الفاظ میں لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، اور شادی شدہ لڑکیوں کو، کہ فیملی صرف ہوتی ہے اماں ابا اور شوہر، بس
باقی ہر کسی کو اپنی زندگی سے مائنس کر دو. جیسے پچھلے 7-8 سال سے تمہاری اماں جو ہے سوشل میڈیا پہ یہی تعلیمات جو ہیں وہ جاری کر رہی ہیں, جاری فرما رہی ہیں, اور آج تم نے بھی وہی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو دینا سٹارٹ کر دی ہیں کہ بھئی اماں ابا ہونا چاہیے اور ہسبینڈ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آزمائش کی بات کی ہے نا, یہ اس لڑکے کو میں کہوں گی یہ کافی میچور ہے, اور بقول اس کی اپنی وائف کے یہ اچھا خاصا ایج کا بندہ ہے, یعنی کہ بزرگ ہے. تو اس سے میں یہ کہوں گی کہ اب تم نے اپنی لگامیں جو ہے نا اپنی وائف کے ہاتھ میں دے دی ہیں, اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر اسی طرح آباد رہے تو پھر ان لگاموں کو کیا کہتے ہیں نا کہ توڑنے کی کوشش مت کرنا. یہ لگامیں جب تک اس بندی کے ہاتھ میں رہیں گی, اس کی اشاروں پہ چلتے رہو گے, تمہاری زندگی خوشحال رہے گی, خوش رہے گی, کیا کہتے ہیں خوش و خرم رہو گے تم. لیکن اگر تم نے اپنی منمانی کہیں پہ چلانے کی کوشش کی تو پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو سابقہ سمجھ جاؤ اس کا ہوا تھا. اور مجھے کوئی بھی یہ انسان آ کے ادھر یہاں پہ ویڈیو میں کامنٹ مت کرے کہ تم لوگ کیوں پچھلی باتیں کرتی ہو, کیونکہ پچھلی باتیں ہم نہیں کرتے, ہم نے ساری باتیں بند کر دی تھی, اور میں نے تو کبھی اس کی پچھلی باتیں کی بھی نہیں ہیں کبھی بھی. لیکن ان لوگوں نے خود آ کر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کے بعد یہ میں بات کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں, کیونکہ اس کی بڑی جو بہن ہے جو اس کو ہر بات میں اپریشیٹ کرتی ہے, اس کی ہر غلطی پہ پردے ڈالتی ہے, یہ جو غلطیاں کرتی ہے وہ آ کے اس کو 2 تھپڑ لگانے کی بجائے, سمجھانے کی بجائے یوٹیوبر سے رابطے کرتی ہے اور لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہے, لوگوں کو ڈراتی ہے, لوگوں کو ہراساں کرتی ہے. وہ محترمہ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اسی وجہ سے میری بہن کا پہلے گھر خراب ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ تماشا کیا عام لوگوں نے لگایا تھا, کسی عام بندے نے لگایا تھا, تم 2 گھروں نے سوشل میڈیا پہ تماشا لگایا تھا. تم لوگوں نے روزانہ آ کے لائیوز کی, کیا لوگوں نے بولا تھا کہ تم لوگ اس رشتے کو ختم کرو؟ تمہارے سبسکرائبرز نے بولا تھا, کیونکہ اس وقت تو ریاکشن والوں نے تمہارا ساتھ دیا تھا, کوئی تمہارے اگینسٹ نہیں تھا, ہر کوئی تمہارے ساتھ کھڑا تھا. کوئی ایک ایسا بندہ بتا دو نا کہ جس کی وجہ سے تمہاری بہن کا وہ گھر خراب ہوا تھا, تو پھر ہم کہیں کہ ہاں کہ تم لوگ تو معصوم تھے, تم لوگ تو نادان تھے, لوگوں نے تمہارے جو ہے نا نقصان کیے ہیں. لیکن یہ کہنے کی باتیں ہر کسی کو پتہ ہے. سوشل میڈیا پہ ایک چیز کا ثبوت پڑا ہے کہ تم لوگوں نے کیسے پنچایتیں لگائی تھیں, کیسے تم لوگ روزانہ آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے, اور کس طرح آ کے ان لوگوں کو ذلیل کرتے تھے. اور ظاہری بات ہے پھر جب آپ کسی کو ذلیل کرنے پہ تل جاؤ نا, اور روزانہ آ کے انہیں بد دعائیں دو اور انہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑو, تو پھر رشتے نہیں بچتے. رشتے بچانے کے لیے تو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلے کرنے پڑتے ہیں, بڑی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں برداشت کی کمی ہوتی ہے نا وہاں رشتے ٹوٹتے ہیں. کوئی کسی کے رشتے نہیں توڑتا. جب بھی انسان کے رشتے کمزور ہوتے ہیں نا اور ٹوٹتے ہیں تو انسان کی اپنی خود کی غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بڑی بہن کو یہ میں سمجھا دوں کہ اپنی غلطیوں کے مدعے دوسروں پہ ڈالنا چھوڑ دے, اور اپنی بہن کی بیجا جو غلطیاں ہیں نا, جو اس کے کانٹ وہ کرتی ہے, تو اس کے اوپر اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو ذرا سمجھانا سیکھو. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بھی. اتنا ہی دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.